یہ درمیانی قسم کے جسم کا مالک نوجوان تھا۔ یہ بوڑھا تو کسی اور ملک کا رہنے والا لگتا ہے، معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تصویر واپس دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے پاس ہی رکھو، شاید نہیں۔ گرونر نے مسکرا کر کہا، یہ تصویر میرے ذہن پر نقش ہو گئی ہے۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں۔ ماریا نے پرس سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، لیکن صرف 70,000۔ گرونر نے احتجاج کیا، پھر اور کیا چاہیے؟ اگرچہ تمہاری عمر ڈل چکی ہے، لیکن تمہارے غصے کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے خود کو جذباتی طور پر زیادہ خرچ نہیں کیا ہوگا۔ 70,000 میں اپنے چند قیمتی لمحوں کا اضافہ کر دو ماریا۔ عورت کی آنکھوں سے برہمی جھلکنے لگی، اس کے ہونٹ سختی سے بھیج گئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد اس کے ہونٹوں سے کھنچاؤ قدرے کم ہو گیا اور وہ بے بسی سے ہنس پڑی۔ گرونر میز کے گرد گھومتا ہوا اس کی پشت پر آ گیا تھا، پھر دونوں ہی ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے ایک سیاہ چرمی سوٹ کیس اتارا اور دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا اسے کھولنے لگا۔ ایک روئی دار کپڑے کی مدد سے اس نے اسے صاف کیا۔ سوٹ کیس کی چمک دمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ گرونر اپنی چیزوں کو بے حد سنبھال کر رکھنے کا عادی ہے۔ سوٹ کیس کو شاہ بلوت کی ایک میز پر رکھ کر کھولا گیا تھا۔ یہ میز کھلی کھڑکی کے سامنے پڑی تھی۔ کھڑکی سے غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں ان آتشی آلات کو نمایاں کر رہی تھی جو اس سوٹ کیس میں بنے ہوئے مختلف خانوں میں سجے ہوئے تھے۔ گرونر نے 2 فٹ نال والی ایک رائفل پر نگاہ گاڑ دی تو ماریا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ایسی نرمی ہے جیسے وہ رائفل کی بجائے اپنی محبوبہ کو دیکھ رہا ہو۔ بالکل اسی انداز میں کچھ دیر قبل اس نے خود ماریا کو اپنی خوابگاہ میں دیکھا تھا۔ وہ ان تاثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ آتشی آلات آسمانی رنگ کے مخمل پر یوں سجے رکھے تھے جیسے انہیں نمائش کے لیے ترتیب دیا گیا ہو۔ ہیلو ڈارلنگ، گرونر نے اپنی رائفل کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا، ہمیں ایک بار پھر کام کرنا ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیشہ کی طرح ساتھ دو گی نا؟ میرا خیال ہے تم نے اب تک کافی آرام کر لیا ہوگا۔ ماریا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم شاندار ہو۔ وہ اپنی رائفل سے مخاطب تھا، اس کی محویت مثالی تھی۔ تم نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، جانتی ہو میں بھی تمہارا وفادار ہوں۔ تم ابھی تک اپنے ہتھیاروں سے باتیں کرتے ہو۔ ماریا سے رہا نہ گیا تو بول ہی پڑی، کیوں نہیں؟ گرونر نے رائفل کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید یہ سمجھتی ہو کہ ہتھیار محض مشینیں ہوتے ہیں۔ یقیناً تم جس نظریے کی حامل ہو اس کے مطابق تمہیں ایسا ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو انسان بھی مشینیں ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہتھیاروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے سے ماریا کو اپنی ٹانگوں میں کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدل دیا، میں نے تو محض تذکرتاً تم سے پوچھ لیا تھا۔ ماریا کی آواز بھی کام گئی تھی، ویسے یہ کتنی عجیب سی بات ہے گرونر، یہی کہ ہتھیاروں سے باتیں کی جائیں۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے ماریا کہ میرا نشانہ آج تک خطا نہیں گیا۔ کیا اسے تم عجیب نہیں سمجھو گی؟ لیکن اس بات کا تعلق تو ٹریننگ اور مہلت سے ہے۔ گرونر کے رخساروں پر خون نظر آنے لگا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جذبے کے تحت سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ صرف احساس کی بات ہے۔ انسان کو اپنی رائفل، اپنی گولی اور اپنے ٹارگٹ کو محسوس کرنا چاہیے۔ صرف یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ صحیح نشانہ لگے اور گولی کا راستہ درست ہے۔ جن کے نشانے خطا ہو جاتے ہیں وہ اس احساس سے عاری ہوتے ہیں، وہ اسے احتیاط سے اپنے ٹارگٹ کی طرف نہیں بھیجتے۔ میں نے آج تک صرف اس لیے نشانہ خطا نہیں کیا کہ میں اپنی گولی کو ہمیشہ ہدف کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ہوا، روشنی اور فاصلہ غیر اہم ہے، باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ میرا نشانہ خطا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ آسانی سے تمہارے اس ہاتھ کا نشانہ خطا ہو جائے گا جسے تم میز پر رکھی ہوئی سگریٹ کی طرف بڑھاتی ہو۔ ماریا خاموش رہی۔ اس نے ہتھیاروں کے سلسلے میں گرونر کے جذبات کو محسوس کر لیا تھا۔ ان جذبات کے بارے میں وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ گرونر اتنے طویل عرصے میں کافی بدل چکا ہوگا۔ ماریا کی خاموشی پر گرونر دوبارہ اپنے اسلحے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے چھت سے لٹکتی ہوئی ایک رسی کو کھینچ کر گھنٹی بجائی اور اس درمیان میں اطمینان سے گنگناتا رہا۔ انداز یہی لگتا تھا جیسے وہ ماریا کو بالکل ہی ذہن سے اتار چکا ہو۔ ماریا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جذبات کا نام اس کی لغت میں نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل جب وہ گرونر کی خوابگاہ میں تھی تب بھی اس کے جذبات میں ویرانی ہی رہی تھی۔ اس نے صرف گرونر کی منہ مانگی قیمت ادا کی تھی، 70,000 کے کرنسی نوٹ اور گوشت پوشت کی بنی ہوئی ماریا۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ گرونر کا ملازم اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اسالٹ، گرونر نے ملازم کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے کام سے جانا ہے، ضروری سامان لے آؤ۔ ملازم غالباً اس اشارے سے واقف تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا۔ ساخت کے اعتبار سے یہ بیگ ویسا ہی تھا جیسا عموماً ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں۔ گرونر نے بیگ ملازم کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھا اور اسے احتیاط سے کھول کر اس میں رکھی ہوئی اشیاء کو بھی اسی محتاط انداز میں نکالنے لگا جس کا مظاہرہ اس نے ابتدا ہی سے کیا تھا۔ جو لوگ محض اندازے سے ہتھیار خریدتے ہیں
وہ اندازے ہی سے اسے استعمال بھی کرتے ہیں، اور اندازے کبھی 100% درست ثابت نہیں ہوتے، ان میں غلطیوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ ماہر وہی ہے جو اپنی ایک ایک گولی کے بارے میں بھرپور یقین رکھتا ہے۔ اس نے بیگ سے نکلے ہوئے ایک سیاہ ڈبے کو کھولا جس میں ترتیب سے چند گولیاں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوروں سے بڑی نزاکت کے ساتھ ان گولیوں کو چھوا، ان پر تیل کی خفیف سی تہ تھی۔ اس نے ایک گولی نکال کر اس کا جائزہ لیا، جیسے اس کے وزن، اس کی ساخت اور اس کے درجہ حرارت تک کو ذہن نشین کر رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ اسی طرح نزاکت سے اس نے درجن بھر گولیاں نکال لی۔ پھر اس نے مزید محتاط انداز میں ان کا باری باری جائزہ لیا اور گولیوں کو واپس سیاہ ڈبے میں رکھتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح وہ 5 گولیاں منتخب کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گولیوں کے انتخاب سے فارغ ہو کر اس نے لکڑی کا ایک ڈبہ نکالا، اسے آنکھوں کے سامنے رکھا، اسے گورا اور پھر واپس رکھ کر دوسرا ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کو انگلیوں میں تھام کر دیکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ہاں، وہ بڑبڑایا، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے باری باری 5 گولیاں اس ڈبے کے خانوں میں جما دی اور محویت کے عالم میں انہیں گورنے لگا۔ ہر چیز کی تخلیق دوسری چیزوں کی مناسبت سے ہوتی ہے اور یہ مل کر بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مرد کے لیے موزوں ترین شے عورت اور زندگی کے لیے موت۔ ماریا کو وہ دیوانہ محسوس ہونے لگا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس دیوانے کا نشانہ واقعی خطا نہیں جاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی گولی ضائع نہیں کی، ہر گولی اپنے ہدف پر لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس بار وہی نوجوان شہزاد اس کا ٹارگٹ ہے جس نے 8 آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیا تھا۔ گرونر اب ایک چمچ کی مدد سے سفید پاؤڈر کو ان گولیوں پر چھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ایک گولی کو اٹھایا اور پاؤڈر کو پوروں کی مدد سے گولیوں پر ملنا شروع کر دیا۔ گولیاں چمک اٹھی۔ کروم پلیٹ سے مزین لکڑی کے ڈبے میں ان گولیوں کو صاف کر کے رکھنے کے بعد اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی۔ اس نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر ماریا کی طرف دیکھا۔ پاؤڈر، گولیاں اور باقی چیزیں تناسب اور ترتیب کے اعتبار سے ہم آہنگ ہیں، ہم جلد ہی تیار ہو جائیں گے، اس نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے رائفل اٹھا لی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی نال میں جھانکتا رہا، پھر نال کے دہانے کا بوسہ لے ڈالا۔ یہ رائفل پہلے ٹکڑوں میں بٹی سوٹ کیس میں رکھی تھی اور گرونر نے اس کے ایک ایک پیس کو جوڑا تھا۔ رائفل کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم بالکل تیار ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ صرف 5 گولیاں؟ ماریا کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا اس مشن میں یہ گولیاں کافی رہیں گی؟ تم نے مجھے صرف 2 ٹارگٹ بتائے ہیں، ان کے لیے 2 گولیاں کافی ہیں، گرونر نے نہایت اعتماد سے کہا۔ باقی 3 گولیاں مشق کے لیے ہیں۔ میرے ہتھیار اور خود میں کافی عرصے سے غیر فعال ہیں۔ ذرا شیلف پر رکھی ہوئی دوربین تو اٹھانا، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ماریا نے دوربین اٹھائی تو چونکے بغیر نہ رہ سکی، اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اسے حیرت ہونے لگی کہ جو شخص اپنے ہتھیاروں کی پوجا کرتا ہے وہ اپنی دوربین کی طرف سے کتنا بے پرواہ ہے۔ اس نے اپنی آستین سے دوربین کو پوچھ ڈالا اور گرونر کی طرف متوجہ ہو گئی، جو کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر سورج اب غروب ہونے کے قریب ہی تھا، پرندے فضا میں اڑ رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاں سے 300 گز دور گرونر نے رائفل کو لوڈ کرتے ہوئے کہا اور رائفل تان لی۔ ایک چھوٹا سا پرندہ اڑ رہا ہے، مجھے تو وہ معمولی سا متحرک ڈبہ ہی لگتا ہے۔ تم دوربین کی مدد سے دیکھو، پرندہ ہی ہے نا؟ مجھے تو نظر نہیں آیا، ماریا نے دوربین میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دیوار کی طرف دیکھو، میرے گودام کی دیوار پر۔ ماریا نے دوبارہ دیکھا، دیوار کے سامنے ایک پرندہ اڑ رہا تھا اور پھر وہ پرندہ نکلی ہوئی اینٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ میں سمجھ گئی، تم شاید مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ گودام کی دیوار میں بہت سے ننھے پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں۔ یہ پرندے دھماکہ سن کر فوراً اپنے بل میں گھس جاتے ہوں گے۔ تم کہو گے کہ اس پرندے کو نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ اچانک ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بائیں کان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اس کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے اس دوران میں گرونر کو صرف رائفل کا کندھا ہلاتے دیکھا تھا، تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کندھا اس کے کان پر چوٹ لگائے گا۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا، اس کے کان میں اب بھی سائی سائی کی آوازیں بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے گرونر کی آواز سنی، دیکھو، غور سے دیکھو۔ اس نے پہلا فائر کیا۔ ماریا نے جلدی سے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ 300 گز کے فاصلے پر ایک ڈبہ سا لہرایا۔ ایک پرندہ دیوار سے نیچے گر رہا تھا۔ وہ ایک ننھا سا پرندہ تھا، سفید رنگ کا پرندہ۔ گولی اس کے سینے پر پڑی تھی اور وہاں لمحے بھر کو سرخ ڈبہ نمودار ہوا تھا۔ پھر پرندے نے کلابازی کھائی، اس کے بعد وہ پھڑپڑاتا ہوا گر گیا۔ جہاں ماریا دیکھ رہی تھی وہاں ایک سفید پر ہوا کے دوش پر تیر رہا تھا۔ دوسرا پرندہ، گرونر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک اور فائر ہوا۔ دیوار کے سامنے اڑتا ہوا پرندہ گولی کھا کر پہلے تو ذرا سا اچھلا، پھر اس کے پر ہوا میں تیزی سے پھڑپڑانے لگے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر وہ پرندہ بھی گر گیا۔ اس کے 2-3 ننھے ننھے پر ہوا میں تیر رہے تھے۔ تیسرا پرندہ، گرونر نے گنگناتے ہوئے کہا۔ پہلے نشانوں کی سچائی پر وہ بے حد مسرور تھا۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے 2 گولیاں چلائی تھی اور 2 ایسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مار ڈالا تھا
जिन्हें तकरीबन 300 गज के फासले से ठीक तरह देखा भी नहीं जा सकता था। अचानक एक और फायर हुआ। इस बार भी गोली अपने टारगेट पर लगी थी। मारिया ने इससे पहले किसी को इतना दुरुस्त निशाना लगाते नहीं देखा था, इसलिए मारे हैरत के वो अपनी तकलीफ भी भूल गई थी। उसने ज़हनी तौर पर इस बात को कबूल कर लिया कि उसे जो सजा दी गई है वो उसकी मुस्तहिक थी। उसे एक ऐसे शख्स का मुज़ीका नहीं उड़ाना चाहिए था। ग्रोनर राइफल को सीने से चिमटाए खड़ा था। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। वो अपने हथियारों के सिलसिले में वाकई बेहद जज्बाती और हसास था। मारिया को यकीन था कि ग्रोनर की बाकी 2 गोलियां भी निशाने पर बैठेंगी और यूं उन 2 आदमियों का कला कमा हो जाएगा जिनसे उसे और उसकी पार्टी को शदीद खदशात लाहिक थे। उसने कुछ देर बाद आंखें खोलकर मारिया की तरफ देखा। उसके होंठों पर माजरत आमेज मुस्कुराहट थी। हम उस अहमक शहजाद का काम कब तमाम कर रहे हैं जो अपने हाथों पर हथियारों से ज्यादा एतमाद करता है? मारिया ने पूछा। उसके अंदाज से ये जाहिर नहीं होता था कि उसे ग्रोनर से कोई शिकायत है, हालांकि हल्की हल्की ठेसें अब भी उसके कान से उठ रही थी। तुमने कौन सा वक्त मुकर्रर किया है? कल सुबह, मारिया ने जवाब दिया। ठीक है, ग्रोनर ने हल्की सी बेचैनी से कहा। एक बार जब किसी काम का एहसास हो जाता है तो मैं और मेरे हथियार बेचैन हो जाते हैं। उसने एक बार फिर अपनी राइफल को मोहब्बत से दबाया और उसके होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। शहजाद ने रिसीवर रख कर सोचा, सिर्फ 70,000, और फिर वो बूथ से बाहर सड़क पर आ गया। सितंबर का महीना था। गर्म हवा के बबके से महसूस हो रहे थे। कुछ देर वो वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। उसके हसास जहन में मौजूद खतरे की घंटी खामोश थी। वो फुटपाथ पर एक तरफ चलने लगा था। गुज़श्ता रात उन्होंने दारुल हुकूमत वापस आकर एक होटल में कायम किया था और यहाँ से उन्हें कार में उसी रास्ते से सफर करना था जिस पर जनरल लामू की कार गई थी, और फिर उसे गायब कर दिया गया था। रास्ते भर मिसेज लामू और ओशान में खूब नोक झोंक होती रही थी। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की थी कि शहजाद को कई बार बदहवास होना पड़ा था। वो अपने अपने दिल में छुपी हुई नफरत का जहर उगल रहे थे। एक मौके पर मिसेज लामू ने जलकर ओशान को बूढ़ा मुर्गा कह दिया था, एक ऐसा मुर्ग जो कभी किसी काम का नहीं रहता। उस पर ओशान ने बढ़कर उसे शादी की पेशकश कर दी थी। शहजाद ने मजबूरन उसे मिसेज लामू के बराबर वाली सीट से उठाकर अपने साथ बिठा लिया था और फिर खुद उसके कानों में ओशान की बात सुन सुनकर खराज सी पैदा हो गई थी। वो तेजी से होटल की तरफ चलने लगा। उसने मामूल के खिलाफ रात के वक्त बहराम से फोन पर राब्ता कायम किया था। ये नंबर उसने इस मौके पर खास तौर से उसे दिया था। होटल की तरफ जाते वक्त वो बेहद मोहतात था। उसके हवास बेदार थे और जहन चाको चौबंद था। बहराम की तला गलत नहीं हो सकती थी। किसी ने उसकी सर की कीमत 70,000 मुकर्रर कर दी थी और उस पर अनकरीब कातिलाना हमला होने वाला था, लेकिन वो बखैरियत आफियत होटल के दरवाजे तक पहुंच गया। किसी तरफ से उस पर हमला नहीं हुआ था। दरवाजे से दाखिल होते ही उसे एक औरत दिखाई दी। उसने स्याह लिबादा पहन रखा था और बैठी अखबार पढ़ रही थी। शहजाद ने गहरी नजर से उसे देखा तो महसूस किया कि उसकी निगाह ने औरत को बेचैन कर दिया है। उसे यूं भी महसूस हो गया था कि वो अखबार नहीं पढ़ रही थी, बल्कि उसके आने से पहले दरवाजे की तरफ मुतवज्जे थी, और वो जैसे ही अंदर आया था औरत ने अखबार पर निगाह गाड़ दी थी। वो सोच रहा था कि कहीं इसी औरत को उसे कत्ल करने का काम तो नहीं सौंप दिया गया। उसने काउंटर से चाबी ली और दोबारा उस औरत की तरफ देखा। उसकी निगाह अब भी अखबार पर जमी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और धीमे सुरों में गुनगुनाने लगा। वो गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उन्होंने 3 कमरे बुक करवाए थे। पहले कमरे में बूढ़ा ओशान था, दूसरे कमरे में मिसेज लामू और सबसे आखिरी कमरा शहजाद का था। वो मिसेज लामू का बॉडीगार्ड था, इसलिए वो उसे मिशन खत्म होने तक जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। गुनगुनाता हुआ वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, उसके हसास जहन ने बेचैनी की लहरें महसूस की। वो ठिठक गया। अंदर कोई न कोई गड़बड़ जरूर थी, लेकिन वो हैरान था कि आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है। ओशान उसका उस्ताद था और उसकी मौजूदगी में कोई शख्स मिसेज लामू को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस वक्त वो ओशान के दरवाजे के सामने था। शहजाद ने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल नहीं था। किवाड़ खुलते ही उसकी निगाह ओशान पर पड़ी, जो कमरे के वस्त में कमल का आसन जमाए बैठा गुनगुना रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो इस वक्त बेपनाह खुश नजर आ रहा था। उसे यूं खुश और मुतमईन देखकर शहजाद मजीद चौंक पड़ा। मिसेज लामू कहाँ है? उसने सरसराती आवाज में कहा। ओशान ने आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक तो वो उसे बगौर देखता और गुनगुनाता रहा। फिर उसकी गुनगुनाहट खत्म हो गई और यूं वो पलकें झिपकाने लगा जैसे शहजाद का सवाल उसने सुना ही ना हो। मैं पूछता हूँ मिसेज लामू कहाँ है ओशान? शहजाद ने अपना सवाल दोहराया और लहजा कदरे सख्त रखा। वो बहुत अरसे बाद शायद पहली बार इस लहजे में ओशान से मुखातिब हुआ था। वो खैरियत से है, ओशान ने जवाब दिया। लेकिन खैरियत से कहाँ है? अपने बाथरूम में। क्या वो इस वक्त गुस्ल कर रही है? ओशान ने एक बार फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया था। मैं पूछता हूँ क्या वो नहा रही है?
شہزاد غرایا۔ اس بار گنگناہٹ خاصی بلند ہو گئی۔ اوشان، شہزاد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اوشان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم نے سنا تھا اس نے مجھے کیا تانا دیا تھا؟ ہاں، لیکن شہزاد کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے مجھے بوڑھا اور ناکارہ مرغ کہا تھا۔ پھر شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غلطی پر تھی، اوشان نے مسکرا کر جواب دیا، اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ شہزاد کا چہرہ رفتہ رفتہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر مرتبہ دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ اتنا سرسری نہیں ہے جتنا کہ اوشان ظاہر کر رہا ہے۔ اوشان، شہزاد نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کیا تم سنجیدگی سے نہیں بتا سکتے کہ کیا بات ہے؟ تم نے کہا تھا نا کہ میں اس کا خیال رکھوں تاکہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے۔ اوشان نے الٹا اسی سے سوال کر دیا، کہا تھا یا نہیں؟ کہا تو تھا، شہزاد نے الجھن سے کہا۔ تو میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ زندگی بھر فرار نہیں ہو سکتی، اور شاید کبھی فرار ہونے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ شہزاد سمجھ گیا کہ اوشان نے موقع پا کر اس لامازی خاتون سے ازلی نفرت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے یقیناً مسز لامو کو کوئی ایسی سزا دی ہوگی جس کی اذیت میں وہ اس وقت بھی مبتلا ہو سکتی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑا۔ انہوں نے جو 3 کمرے بک کروائے تھے، ان تینوں کے درمیان دروازوں کی وجہ سے براہ راست آمد و رفت ممکن تھی۔ شہزاد اندرونی دروازہ کھولتا ہوا مسز لامو کے کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر پہنچا، ہینڈل گھمانے کی کوشش کی تو اس دروازے کو مکفل پایا۔ اس نے جیب سے وہ چابی نکالی جس سے اس سویٹ کے ہر دروازے کو آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا، پھر اس کے جبڑے سختی سے بجھ گئے۔ اس نے مسز لامو کو جس حالت میں دیکھا تھا اس کی اسے ہرگز توقع نہیں تھی۔ چند منہ تک تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا 80 سالہ استاد اوشان اتنا منتقم مزاج اور خبیث بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شاور کی راڈ سے لٹکی جول رہی تھی اور اس کے ہلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی لنگور کسی شاخ سے الٹا لٹکا جول رہا ہو۔ اس کی دونوں کلائیاں سفید پٹیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹیاں بستر کی چادر کو پھاڑ کر حاصل کی گئی تھی، پھر پٹیوں کو شاور کی راڈ سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس طرح پاؤں بھی ٹخنوں کے قریب سے بنے ہوئے تھے۔ اس کا جسم یوں دوہرا ہو گیا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کمان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے فکروں کو آسانی سے گن سکتا تھا، کیونکہ مسز لامو کے تن پر اس وقت لباس نام کی ایک دجی بھی نہیں تھی۔ مسز لامو کے منہ میں کپڑا شاید حلق تک ٹھونس دیا تھا کہ اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال فرش کی طرف گر کر یوں لہرا رہے تھے جیسے شاور سے پانی کی پتلی پتلی لکیریں بہتی ہیں۔ اس کے تمام کپڑے بڑی نفاست سے طے کیے نیچے فرش پر رکھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سن کر اس نے گردن گھمائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر شہزاد کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں نفرت اور غصے کی زیادتی سے دہکتے ہوئے 2 انگاروں جیسی لگ رہی تھی۔ شہزاد نے جلدی سے باتھ ٹب پر چڑھ کر اس کی کلائیاں کھول دیں، پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جسم کو گرنے سے بچاتے ہوئے اس نے ٹخنوں کی بندشیں بھی کھول دیں۔